جتنے بھی انسان ہیں سب کو روزی دینے والا، سب کو پالنے والا، سب کو زندگی بخشنے والا وہ کون ہے؟ اللہ۔ مالک الناس، اب جو روزی دیتا ہے، جو پالتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے اس کائنات کی ہر چیز آپ کے لیے پیدا کی ہے، تو کیا پھر عبادت کسی اور کا حق ہے؟ پھر حکم کسی اور کا چلنا چاہیے؟ دیکھنا، ایک بندہ اس نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، وہ ملازم کو تنخواہ بھی دیتا ہے ٹائم پہ، اس کے علاوہ کوئی اس کو بونس بھی دیتا ہے، اس کے علاوہ اس کو تحفے تحائف بھی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کو کھانے پینے کی بھی چیزیں دیتا ہے۔ اب وہ ملازم کس کی بات مانے؟ اسی کی مانے گی جس کی وہ جس کے جو اسے دیتا ہے۔ اب جس رب نے ہمارے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا، مالک الناس، جو سارے انسانوں کا بادشاہ ہے، تو میرے بھائی پھر حکم بھی اسی کا چلے گا۔ دیکھیں، یہ 5 مرلے کا، 10 مرلے کا، 2 کنال کا، ایکڑ کا جو گھر اللہ نے ہم میں سے بعض افراد کو دے رکھے ہیں، یہ اسی نے دیے ہیں، تو یہاں پہ بھی حکم اسی کا چلنا چاہیے۔ اب اگر میرے گھر میں فیشن انڈیا کا چلتا ہے، فیشن جو ہے نا یورپ کا چلتا ہے، ویسے میں گالیاں نکالوں گا ہندو کو، ویسے میں برا کہوں گا یہودی کو، اور میں کہوں گا کہ وہ تو مشرک ہیں، وہ تو نجس ہیں، وہ تو پلید ہیں، کیا ان کے طریقے حسن ہیں؟ وہ پکیزہ ہیں، وہ عرفہ ہیں جنہیں آپ خود کہتے ہیں؟ تو یہ مالک الناس کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ انسانوں کا، سارے انسانوں کا بادشاہ ہے۔ تو پھر میرے بھائی، میرے 5 فٹ کے وجود کا بادشاہ بھی کون ہے؟ حکم کس کا چلنا ہے؟ اللہ کا۔ میرا جو 5 یا 10 یا 15 مرلے کا گھر ہے، اس میں حکم کس کا چلنا ہے؟ اللہ کا چلے گا۔ اگر اللہ مجھے کہیں کسی ادارے کا سربراہ بنائے، اس کے اندر میں نے حکم کس کا چلانا ہے؟ اللہ کا۔ تو میرے بھائی، یہ ہم اوپر سے پڑھتے ہیں، غیر شعوری طور پہ ہماری نماز ہے، غیر شعوری طور پہ ہماری قرآن کی تلاوت ہے، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، جب بندہ دل سے بات نکالتا ہے نا، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ کئی دفعہ بھٹو دور میں جب نظام مصطفیٰ تحریک چل رہی تھی، ہمارے ایک عالم تھے، اسکالر تھے، تو ان کے بیٹے کو سزائے موت ہوگی۔ بادشاہ مسجد کے خطیب ہوا کرتے تھے اس وقت عبد القادر آزاد، ان کا نام تھا عبد القادر۔ تو وہ جو عالم تھے، وہ عبد القادر آزاد انہیں کہتا تھا، وہ بڑے ذہین تھے کہ آپ میرے ساتھ آؤ، گورنمنٹ سے میں آپ کو بہت کچھ لے کے دوں گا، آپ بڑے قابل ہیں، آپ کی بڑی قدر کرے گی، آپ کو بڑے اچھے عہدوں پہ فائز کرے گی۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں تو اللہ کے لیے کام کرتا ہوں، وہ اللہ قبول کر لے بھائی، اتنا ہی کافی ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ جب بیٹا پکڑا گیا تو یہ مسئلہ ہو گیا، شاہی قلعے میں بند کر دیا گیا، تو میں 2 رکعتیں پڑھ کے میں نے کہا کہ یا اللہ، تیرے سوا تو میں نے کسی سے بنائی نہیں۔ وہ عبد القادر آزاد بھی مجھے کہتا تھا، فلاں بھی، میں نے ایک مثال دی، اور بھی فلاں کہتا تھا کہ ایسے کرو، فلاں کہتا تھا ایسے کرو، تو میں نے تو تیرے سوا جس کی تیرے احکام کے مطابق بات تھی وہ تو مان لی میں نے، جو تیرے احکام سے ٹکرانے والی باتیں تھی میں نے سب کی رد کر دی، تیرے سوا میرا تو کوئی نہیں، اب بتا میں کدھر جاؤں؟ کہتے جب میں نے اللہ سے یہ کہا کہ میں کدھر جاؤں، بس مجھے یقین ہو گیا کہ میرا کام ہو گیا۔ اور الحمدللہ ان کے بیٹے اب بھی ایک اسکالر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، وہ خود تو دنیا میں نہیں ہیں، اپنی عمر پوری کر کے چلے گئے۔ یعنی بندے کے دل سے جو بات نکلتی ہے نا، اللہ بھی قبول کرتا ہے اگر وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو۔
اللہ بے وفا نہیں ہے، اللہ با وفا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانیاں دی تھیں، تو پھر جب وہ آگ میں پھینکے گئے تو انہوں نے کہا نہیں اللہ میری مدد کرے گا، تو اللہ نے پھر مدد نہیں کی۔ لیکن میرے بھائی ہم ہر طرف سے ہی کمزور ہیں، یعنی نہ تو ہم اخلاص میں مضبوط ہیں، نہ ہم علم میں مضبوط ہیں، نہ ہی ہم کسی اور کام کے لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے مضبوط ہیں۔ چلو کچھ چیزیں تو ہمارے اختیار میں نہیں، یعنی دنیا کے وسائل، اب میں چاہوں کہ میں امریکہ کے برابر اکٹھے کر لوں، شاید میری باقی عمر میں یہ ہو ہی نہ سکے، میں کر ہی نہ سکوں، اور کئی چیزیں شاید میرے پاس آ ہی نہ سکیں، لیکن کیا اس کھوپڑی کو میں خلوص نیت سے اللہ کے سامنے جھکانا چاہوں تو بتاؤ مجھے کن وسائل کی ضرورت ہے؟ کون سی چیز اس راستے میں مانع ہے یا رکاوٹ ہے؟ تو میرے بھائی اس لیے اب بات پھر لمبی نہ ہو مختصر کہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بھی کس سے کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ تو وہاں پہ بھی کہا گیا من شر الوسواس الخناس، وسوسوں سے پناہ مانگی، کیوں کہ بدگمانی جو ہے نا یہ تمام فائدوں کو بند کر دیتی ہے۔ مجھے ایک بدگمانی ہوگی کہ فلاں جو پارٹی ہے نا وہ میرے حق میں نہیں، ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اب میں اس سے کوئی فائدہ لے ہی نہیں سکتا۔ ایک افسر ہے اس کو متحد پہ شک پڑ گیا کہ یہ میرے جو 20 متحد ہیں ان میں سے 2 بندے جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہیں یہ میرے بارے میں، تو وہ ان سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتا بعین ہی۔ اور ہمارے ہاں خاندانوں کے اندر، اداروں کے اندر، حتیٰ کہ باقی چھوڑے یونیورسٹیوں کے اندر، اور ہمارے جو بہت ملک کے ہائی فائی ادارے ہیں وہاں پہ ایک دوسرے کے بارے میں اتنی بدگمانیاں ہیں جس کی بنا پہ مثبت کام کم ہوتے ہیں اور منفی زیادہ ہوتے ہیں، انرجی ہماری ادھر رکتی ہے۔ حالانکہ اسلام نے اس سے بڑا سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کے بارے میں کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کے بارے میں منفی نہ سوچو، منفی سوچ نہ رکھو، اور یہی بات کہی گئی۔ کیوں؟ شکوک و شبہات جو ہے نا یہ ادارے تباہ کر دیتے ہیں، یہ گھر اجاڑ دیتے ہیں، یہ خاندانوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہودیوں نے صحابہ کی یونٹی دیکھی، صحابہ کی ترقی دیکھی کہ یہ عرب کے بدو، پاؤں سے ننگے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، جدھر جاتے ہیں فتوحات ہی فتوحات ہیں، فتوحات ہی فتوحات ہیں، تو ان کے یہاں تو کچھ بھی نہیں، سیدھی ٹکر لے کے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو پھر انہوں نے وسوسے ڈالے، پھر انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے، انہوں نے کیا کہا کہ اہل بیت کا حق زیادہ ہے، علی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق زیادہ ہے، یہ عبداللہ بن سبا اور دیگر جو لوگ تھے انہوں نے اس طرح کی شوشے چھوڑے، اور صحابہ کے اندر جتنی جنگیں ہوئی ہیں غلط فہمیوں کی بنا پہ ہوئی ہیں، یعنی غلط فہمیوں کی بنا پہ صحابہ جیسی عظیم ہستیاں آپس میں لڑ پڑی۔ اس لیے اللہ نے شروع میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ من شر الوسواس الخناس، یہ جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے اس سے پناہ مانگی آپ نے، مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اب میرے بھائی نہج البلاغہ اگر پڑھیں جسے ہم خطبات علی کہتے ہیں، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے اور معاویہ کے ساتھیوں کے درمیان کوئی ایمانی اختلاف نہیں، کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں، بلکہ وہ خود کہا کرتے تھے کہ میرے ساتھیوں سے حضرت معاویہ کے ساتھی اچھے ہیں، وہ مجھ سے 10 لے لے اپنا 1 دے دے، یعنی لیکن بدگمانی کی بنا پہ جنگیں ہوئی۔ اور آج بھی ہمارے ہاں کیا ہو گیا، اس وقت کیا کیا انہیں یہود و نصارہ نے، جتنے مسلمان ممالک ہیں ان میں آپس میں بدگمانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ پھر مسلمان ممالک کے اندر آگے کیا ہے، پاکستان کے اندر بلوچی، سندھی، جی آپ پختون ہیں، آپ پنجابی ہیں، اس بنا پہ وہ بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں۔
پھر اس سے چھوٹے آ جاتے ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر، او یہ تو فلاں برادری دا یا یہ تو فلاں برادری دا۔ اب دیکھو نا، کہنا نہیں چاہیے ہمارے جرنیل بہت اچھے ہیں، اب نام کے ساتھ نہ برادری لگانے کا کیا ضرورت ہے؟ چیف جسٹس جو ہے نا اپنے نام کے ساتھ برادری لگائے۔ تو میرے بھائی ہم کہنا نہیں چاہتے، لیکن چونکہ ہاں اگر جائز سعودیہ جیسے معاشرے میں یا کسی اور معاشرے میں جہاں برادریوں پہ فخر نہیں کیا جاتا، جہاں کوئی ایسا معاشرہ جہاں پہ تربیت کا بہت اعلیٰ معیار ہے، آپ پہچان کی خاطر، تعارف کی خاطر لگا لیں، لیکن پاکستان کے اندر تو ہے ہی یہ۔ پاکستان کے اندر تو الیکشن کے اندر ووٹ اکثر اسی بنا پہ ملتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے۔ ہم چونکہ باہر اداروں میں رہے ہیں، یہ شہروں میں کسی حد تک کم ہے، یعنی چھوٹے شہروں میں، دیہاتوں میں تو اس حد تک ہے جس کی کوئی بات ہی نہیں، آپ سن ہی نہیں سکتے۔ دیہاتوں میں ہم نے دیکھا ہے مذہبی بات کی بات ہے، برادری پہلے ہے۔ تو میرے بھائی یہ شیطان کے وسوسے ہیں کہ وہ طرح طرح سے ہمیں لڑاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ سورہ اور دیگر صورتیں تین مرتبہ پڑھتے تھے، صبح بھی اور شام کو بھی، اور رات بستر پہ سوتے مرتبہ بھی 9 مرتبہ تو یہ ہوگی، اور پھر اس کے 2 نمازوں کے علاوہ 3 نمازیں اور ہیں، یعنی 12 مرتبہ یہ صورتیں ایک دن میں پڑھتے تھے۔ کون؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اور آپ کون ہیں؟ تو میرے بھائی اگر خامد کو بیوی پہ، بیوی کو خامد پہ شک پڑ جائے، گھر چلے گا؟ باپ کو بیٹی پہ شک پڑ گیا، قتل کس بنا پہ ہوتے ہیں؟ بھائی کو کسی اور پہ شک پڑ گیا تو قتل کس بنا پہ ہوتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا شکوک و شبہات، اور پھر اسلام نے شکوک و شبہات کے دروازے بند کیے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے، اور جی یہ تو مولوی ہیں، یہ کہتے ہیں عورت جو ہے نا وہ پردے میں رہے، یہ تو عورت پہ ظلم کرتے ہیں، عورت پہ پابندیاں لگاتے ہیں۔ بھئی آپ بتاؤ، ایک جو بجلی کا کام کرنے والا ہے، کیا وہ دستانے پہنے کہ ویسے ہی کام کرے؟ ایک بندے نے اگر کھمبے پہ کام کرنا ہے، کیا وہ اپنی وہ کٹ یا بوٹ وغیرہ جو چیزیں پہنے کہ ویسے چڑھ جائے کھمبے پہ؟ بھئی جس چیز کا خطرہ ہے، جس چیز کے بارے میں کوئی بات ہے، کیا اس کی حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ کیا گھر میں یا آپ صحن میں جہاں کھانا رکھ دیں باہر کھلا اور گھر دوسری طرف جا کے سو جائے، کیا جانور آ کے، پرندے آ کے، کوئی ادھر سے چیزیں آ کے اس کو اٹھائیں کھائیں گی نہیں؟ ان کو کیوں ڈھانپتے ہو؟ کچن کو کیوں بند کرتے ہو؟ برتنوں کو کیوں ڈھانپتے ہو؟ ادھر تو تمہاری کامن سینس کہتی ہے کہ جو کسی چیز کے لیے حفاظتی اقدامات ہوں وہ کریں۔ اب اللہ بیوقوف تھا؟ معاذ اللہ کہ جو اس نے عورت کے لیے لباس کے احکام دیے، آج یونیورسٹی میں چلے جائیں، مردوں کا لباس پورا ہوگا، عورتوں کا آدھا ہوگا، نہ انہیں اس موسم میں سردی لگے گی نہ کوئی اور۔ تو اس لیے میرے بھائی جو بندہ دیکھیں اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہے جو اپنے خالق کو نہیں پہچانتا، اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہے جس کے اتنا نہیں پتا کہ جو ساری کائنات میں سب سے بڑا ہے، ہماری امیجینیشن سے بڑا ہے، ہماری سوچ سے بڑا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو کنواں ہے اس کے اندر ایک مینڈک ہے، اس مینڈک کو یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی ان دنیاوی مائکروسکوپوں کے ذریعے، ان انسٹرومنٹ کے ذریعے ہم اللہ کا صحیح تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کا تصور اللہ کے نبیوں نے ہی ہمیں کروایا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔
یعنی جو وہ آرڈر دے، جو کرنا چاہے، کن کہے فیکون ہو جائے۔ اگر کوئی وہی اپنے وہ کسی تکوینی حکمت عملی کے تحت، جیسے اس نے اس زمین و آسمان کو اس نے بتدریج بنایا، تو یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ آج کل اولاد دیتا ہے، بچہ جو ہے نا وہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے ساتھ بڑھتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے، پھر آگے ہوتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ لیکن اس نے آدم کو کیا پیدا کیا؟ وَخَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، کہ آدم علیہ السلام بچے نہیں پیدا ہوئے تھے، آدم علیہ السلام ایسے ہی جوان، ایسے ہی بالغ، ایسے ہی بڑے ہی پیدا ہوئے تھے، اس کی مرضی ہے۔ وہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ چاہے تو کچھ لوگ اولاد مانگتے رہیں، نہ دے۔ لاہور والے علی حجبیری، ان کی اولاد نہیں تھی، بڑی دعائیں کی نہیں ملی، دوسری شادی کی نہیں ملی، لیکن آج ہمارے جتنے لوگ ہیں ان سب کو وہاں سے مل جاتی ہے۔ یعنی یہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعلیٰ عرفہ نبیوں کے امام سے، ان کی نورینہ اولاد، ان کے بیٹے بچپن میں ہی، یعنی چھوٹی عمر میں ہی بچوں کو ان سے واپس لے لے۔ نبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں تو اس کا بیٹا اللہ لے جائے، وہ اللہ ہے جو چاہے کرے، وہ حکیم ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ اے ابراہیم، ہم تیری موت پہ ہمارا دل افسردہ ہے، ہم غمگین ہیں، لیکن اس زبان سے ہم اللہ کے بارے میں کوئی جملہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ نہیں کہ جیسے ہمارے ہلے کوئی دا ٹائم سی، ہلے کوئی بیڑا سی، اچھا بھی اب ٹائم نہیں سکا تو لے جان والا بیوقوف سی، تسی عقل والے ہو۔ بھائی جو لے گیا وہ حکیم ہے، ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وہی دیتا ہے، وہی لے گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔